السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہجرت حبشہ۔ اوپن یور بک پیج نمبر 30۔ ہجرت حبشہ۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہے وہ کیوں پیش آیا، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کافروں نے جب مسلمانوں کو بہت ستایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ نیک دل عیسائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم وہیں ٹھہرے رہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے، ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام سے فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے کہیں کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ ایک نیک دل عیسائی ہے، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کا کوئی سبب نہ پیدا کر دے تم وہیں ٹھہرے رہنا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اس کے مطابق کچھ صحابہ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا مشورہ دیا۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان بن عفان کی قیادت میں رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پیارے بچوں، یہ اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا کہ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان بن عفان کی قیادت میں رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یعنی کہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس میں کتنے مرد اور کتنے عورتیں شامل تھیں؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رجب کے مہینے میں پہلی ہجرت ہوئی تھی اور اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اور وہ کس کی قیادت میں گئے تھے؟ حضرت عثمان بن عفان کی، یعنی کہ ان کے سردار کون تھے اس وقت؟ حضرت عثمان بن عفان کی قیادت میں رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا نام اس وقت ایتھوپیا ہے۔ آج کل حبشہ کو ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہجرت ایسے سفر کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کیا جائے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اپنے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قریش کو جب مسلمانوں کی ہجرت کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب کفار کی حد دیکھیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا پیچھا کیا، کوشش نہیں کی، ان کا پیچھا کیا تاکہ ہم ان کو روک سکیں، ہم ان کو پکڑ سکیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہیل، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ، ان کی اہلیہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بنت ابن ابی حشمہ اور حضرت ابو سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا سردار بنایا گیا۔ تو یہ تمام صحابہ کرام کے اور صحابیات کے نام ہیں جو کہ پہلی ہجرت میں جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف رخ کیا، اور ان کے سردار کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مہاجرین حبشہ میں بہت امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ مہاجرین کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مہاجرین مہاجر کی جمع ہے، اور مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے کو، اور مہاجرین مہاجر کی جمع ہے۔ یہ مہاجرین حبشہ میں بہت امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے، لیکن چند ماہ کے بعد کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مہاجرین حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، لیکن مکہ آنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی اور دھوکہ تھی۔ مکہ آنے کے بعد ان پر دوبارہ وہی ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب 11 مرد اور 4 عورتیں جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت کر کے وہ حبشہ میں چلے گئے تھے، وہ مہاجرین وہاں بہت امن و سکون سے رہتے تھے، لیکن کفار سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ چند ماہ کے بعد کفار نے ایک جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مکہ کے قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تاکہ جو لوگ ہجرت کر کے، جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ واپس آ جائیں کہ مکہ کے قریش تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی ستائے گا نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کے پلان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ مکہ واپس آ گئے، لیکن واپس آ کے انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر تو ایک جھوٹی خبر تھی اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور پھر سے مکہ کے قریش نے مسلمانوں پر وہی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ میں آپ کو کچھ اورل سوالات بتاتی ہوں جن کے جوابات آپ کو اورل یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کب کی گئی؟ اس کا جواب ہے پہلی ہجرت حبشہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور ان کے سردار تھے حضرت عثمان بن عفان۔ حبشہ کا نام اس وقت کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے آپ کا، حبشہ کا نام اس وقت کیا ہے؟ حبشہ کا نام اس وقت ایتھوپیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ان 3 سوالات کے جوابات آپ کو اورل یاد کرنے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔